بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آن لائن کلاس سے تمام طلباء کو خوش آمدید۔ سیکنڈ ایئر اردو میں حصہ نظم سے آج ہمارا نظم کا عنوان ہے بڑے چلو۔ یہ نظم مسدس کی حیت میں ہے۔ اس کا شاعر ہے اختر شیرانی۔ تو نظم کا آغاز کرنے سے پہلے اختر شیرانی کی حالات زندگی اور شاعری کے میدان میں ان کی خدمات کے متعلق مختصر نوٹ پڑھتے ہیں۔ اختر شیرانی 1905 میں پیدا ہوئے اور 1948 میں وفات ہوئے۔ اختر شیرانی کا اصل نام محمد داؤد خان تھا اور اختر تخلص کرتے تھے۔ وہ مشہور عالم، محقق، ماہر تعلیم اور نکات حافظ محمود شیرانی کے بیٹے تھے۔ اختر شیرانی ریاست ٹونک میں پیدا ہوئے۔ ریاست ٹونک ہندوستان میں واقع ہے، بھارت میں۔ آج کل راجستھان کے ایک ضلع کا نام ہے۔ اس زمانے میں یہ ایک ریاست تھی ہندوستان میں۔ تو یہ ایک تاریخی پس منظر رکھتا ہے یہ ضلع۔ اس میں بہت بڑے بڑے جید عالم محمود الحسن جیسے عالم فاضل لوگ اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد ٹونک سے لاہور منتقل ہو گئے۔ انہوں نے لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ اورینٹل کالج لاہور سے منشی فاضل اور ادیب فاضل کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد مختلف ادبی رسائل سے وابستہ رہے۔ اختر نے کم عمری سے ہی شعر کہنا شروع کیے۔ ان کی طبیعت میں شوخی اور رنگینی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ شوخی اور رنگینی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں شاعری رچی بسی تھی اور ہر ماحول میں وہ فٹ ہوتے تھے۔ جس ماحول میں بھی قدم رکھتے تو اسی کا ہو جاتے۔ انہیں مناظر قدرت سے گہری دلچسپی تھی۔ وہ اپنے دور کے ایک اہم رومانی شاعر تھے۔ رومانی شاعر جس کے مزاج میں شوخی اور رنگینی ہو، رنگین مزاج ہو، لیکن ان کی رومانیت سے جذبات کو منحان نہیں کیا جا سکتا۔ انہی جو جذبات شعر و شاعری کی جذبات میں پائے جاتے تھے وہ بھی ان میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ تو یہ دونوں رومانیت اور ان کی شاعری میں رومانیت اور دوسرے جذبات یہ بہت زیادہ تھے۔ اچھی شاعری میں جس طرح کی تہداری ہوتی ہے وہ ان کے ہاں نظر نہیں آتی، لیکن وہ اس لحاظ سے خوش قسمت شاعر ہیں کہ ان کے اشعار زبان زد عام ہیں۔ یعنی ہر وہ آدمی جو شعر و شاعری سے شغف رکھتا ہے، دلچسپی رکھتا ہے، وہ ان کے اشعار ضرور پڑھتا ہے۔ ان کی شاعری کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے ہاں عورت کوئی ماورائی چیز نہیں ہے۔ ماورائی چیز یعنی جو بالکل ماسوا چیز ہو، جو عقل سے باہر ہو، بلکہ عام انسان ہے۔ ان کے رویوں میں کوئی خاص فطری عناصر نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک شاعری ایک ایسا جذبہ ہے جو عاشقانہ تنہائیوں کی پیداوار ہے۔ اختر ایک باشعور فنکار ہیں۔ انہوں نے مروجہ اسالیب سے گریز کرتے ہوئے حیت کے مختلف تجربے کیے ہیں۔ مروجہ اسالیب کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں کہ جس زمانے میں
اختر کے ہم اثر شعراء تھے، تو ہر شاعر اپنے طور پر اپنے طریقے پر اشعار لکھتا، لیکن انہوں نے مروجہ اسلوب سے اجتناب کرتے ہوئے حیت کے یعنی اشعار کے مختلف نمونے پیش کیے ہیں۔ اس کے مجموعہ کلام میں ایک ہی کتاب صبح بہار کے نام سے لکھی گئی ہے، تمام مجموعہ اشعار اسی ایک کتاب میں موجود ہے، صبح بہار کے نام سے ایک کتاب ہے اس کی لکھی ہوئی۔ تو ہمارے کورس میں شامل نظم ہے بڑے چلو۔ پہلے ہم نظم کے اشعار صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی تشریح جو ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ پرچے میں امتحان میں ہمیں جو پرچہ دیا جاتا ہے اس میں حصہ نظم سے ایک سوال آتا ہے اور وہ تشریح طلب ہوتی ہے، تو صحیح تلفظ کے بعد ہم اس کی تشریح بھی سیکھیں گے۔ رکو نہیں جو دشت و ریگزار آئے سامنے، بچو نہیں جو سیل و جوئے بار آئیں سامنے، ہٹو نہیں جو بحر و کوہسار آئیں سامنے، ہو راہ کتنی ہی کٹن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو، تمہاری تیغ تیز پر وطن کو افتخار ہے، وطن کی مرگ و زیست کا تم ہی پہ انحصار ہے، تم ہی ہو جن کے دل میں اس کا عشق بے قرار ہے، لگائے دل میں ایک لگن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو، اٹھاؤ تیغ بے اما وطن کے پاک نام پر، لٹا دو عمر نوجواں وطن کے پاک نام پر، نثار کر دو اپنی جاں وطن کے پاک نام پر، صدائیں دیتا ہے وطن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو، سپاہیانہ زندگی جو قسمت سعید ہے، تو رزم گاہ کی موت بھی سپاہیانہ عید ہے، جیا تو فخر قوم ہے مرا تو وہ شہید ہے، سروں سے باندھ کر کفن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو۔ اب ہم اس نظم کی تشریح اور وضاحت سیکھتے ہیں۔ رکو نہیں جو دشت و ریگزار آئیں سامنے، بچو نہیں جو سیل و جوئے بار آئیں سامنے۔ شاعر اختر شیرانی زیر نظم میں پہلے بند میں قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے میرے وطن کے نوجوانوں، قوم کی نظریں تم پر جمی ہوئی ہیں، آپ کی راہیں تک رہی ہیں، قوم کی ترقی اور حفاظت کا انحصار تم ہی پر ہے، تمہارے راستے میں چاہے کتنی ہی مشکل مراحل کیوں نہ ہوں، تمہارے راستے میں وسیع و عریض صحرائیں آئیں، یا تمہارے راستے میں وسیع و عریض سیلاب اور ندیاں نالے آئیں، یا تمہارے راستے میں سمندر اور اونچے اونچے پہاڑ کیوں نہ آئیں، تم نے ہر حالت میں آگے بڑھنا ہے،
روکنا نہیں ہے تم نے، وطن کی خاطر، اپنے سرزمین کی خاطر تم نے آگے بڑھنا ہے، مسائل کا، مشکلات کا، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ تم اپنے وطن کے، اپنے ملک کے بہادر نوجوان ہو، اور تم اپنے ہاتھ میں تلوار تامے ہوئے ہو۔ تم جب دشمن کے صف میں داخل ہوتے ہو تو ان کو چیر ڈالتے ہو اور آگے بڑھتے ہو۔ بند نمبر 2 میں شاعر: تمہاری تیز پر وطن پہ افتخار ہے۔ شاعر کہتا ہے، اے میرے وطن کے نوجوانوں، تمہارے ہاتھوں میں جو تیز دار والی تلوار ہوتی ہے، پوری قوم اس پر فخر کرتی ہے۔ وطن کی مرگ و زیست کا تم ہی پہ انحصار ہے۔ وطن کی زندگی اور موت کا انحصار تم ہی پر ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم وطن کو آزادی سے ہمکنار کرتے ہو تو یہ وطن کی زندگی کہلاتی ہے۔ وطن کے لوگ آزادی سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ تم دشمن سے شکست کھاتے ہو تو وطن کے لوگ غلام بن جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تم ہی ہو جن کے دل میں ان کا عشق بے قرار ہے۔ اے میرے وطن کے نوجوانوں، تم ہی ہو جن پر قوم فخر کرتی ہے، اور قوم کے دلوں میں تمہاری محبت موجزن ہوتی ہے۔ لگائے دل میں ایک لگن، بڑھے چلو بڑھے چلو، لہٰذا تم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اور دل میں ایک لگن پیدا کر کے انہی قوم کی حفاظت کرنا، یہ تمہارے دل میں اس کی محبت ہونی چاہیے۔ اس جذبے کے ساتھ تم نے آگے بڑھنا ہے، دشمن کے صفوں کو چیرنا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں جو تلوار ہے، جب دشمن ان کو دیکھتا ہے تو وہ میدان چھوڑ جاتا ہے، میدان چھوڑنے پر مجبور ہوتا ہے، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، بشرط یہ کہ تم بہادری سے اور دین کے جذبے سے سرشار ہو کر میدان جنگ میں داخل ہو جاؤ۔ اٹھاؤ تیغ بے امان وطن کے پاک نام پر، لٹا دو اپنی نوجوان، لٹا دو عمر نوجوان وطن کے پاک نام پر، نثار کر دو اپنی جان وطن کے پاک نام پر، صدائیں دیتا ہے وطن، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ بند نمبر 3 میں شاعر اپنے قوم کے نوجوانوں کا جذبہ ابھارتے ہوئے اور انہیں قوم کی محبت کے جذبے سے سرشار کرتے ہوئے کہتا ہے، اٹھاؤ تیغ بے امان وطن کے پاک نام پر، اے میرے وطن کے نوجوانوں، اپنے وطن کی خاطر، اپنے مٹی کی خاطر تم تلواریں اٹھاؤ، لٹا دو عمر نوجوان وطن کے پاک نام پر۔ وہ تلواریں جس سے دشمن پناہ مانگتا ہے، لٹا دو عمر نوجوان وطن کے پاک نام پر، اور اپنی نوجوانی کی زندگی وطن کی خاطر قربان کر دو، نثار کر دو اپنی جان وطن کے نام پاک نام پر۔ اپنی جوانی کی زندگی اور اپنی جسم، اپنی جان وطن پر قربان کر دو۔ اگر تم اس جذبے کے ساتھ میدان میں داخل ہو جاؤ تو تمہاری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جاویدان زندگی پالو گے۔ صدائیں دیتا ہے وطن صدائیں دیتا ہے وطن، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ اے میرے وطن کے نوجوانوں، قوم وطن کی سرزمین کی آنکھیں تم پر جمی ہوئی ہیں، تمہاری راہیں تک رہی ہیں کہ میرے فرزند، میرے بیٹے آئیں گے، مجھے حفاظت دیں گے، مجھے دشمن سے بچائیں گے،
لہٰذا اے میرے وطن کے نوجوانوں، اپنے وطن کی سرزمین کی آوازوں پر کان لگاؤ، وہ تم سے جو فرمائش کر رہی ہے اس کی فرمائش کو پوری کرو۔ دوران غزن دلاوران غزن، بڑے چلو بڑے چلو، بہادران صف شکن، بڑے چلو بڑے چلو۔ تم بہت بہادر ہو، تم جب تلوار چلاتے ہو اور دشمن کے صفوں میں گھس جاتے ہو تو دشمن تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، تم دشمن کے صفوں کو چیر کر آگے بڑھتے ہو۔ سپاہیانہ زندگی جو قسمت سعید ہے، تو رزم گاہ کی موت بھی سپاہیانہ عید ہے۔ جیا تو فخر قوم ہے، مرا تو وہ شہید ہے، سروں سے باندھ کر کفن بڑھے چلو بڑھے چلو۔ سپاہیانہ زندگی کہتے ہیں سپاہی کی زندگی جو ملک کی وطن کی حفاظت کرتا ہے۔ قسمت شہید کا لفظی مطلب ہے خوش قسمتی۔ بندل نمبر 4 میں شاعر اپنے قوم کے بہادروں سے، نوجوانوں سے کہتا ہے، اے میرے نوجوانوں، سپاہیانہ زندگی جو قسمت سعید ہے، تم بہت خوش نصیب ہو، بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں سپاہیانہ زندگی ملی ہے، تم قوم کی حفاظت پر مامور ہو گئے ہو۔ رزم تو رزم گاہ کی موت بھی سپاہیانہ عید ہے۔ ایک سپاہی کو، ایک محافظ کو جب میدان جنگ میں دشمن سے لڑتے ہوئے میدان جنگ میں اسے موت نصیب ہوتی ہے تو یہ موت عام موت نہیں ہوتی، یہ سپاہی کی عید کہلاتی ہے، یہ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اور شہادت کی موت کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرتبہ، جو مقام بتایا ہے، اس پر حسد ہو جاتا ہے، رشک آ جاتا ہے انسان کو۔ جیا تو فخر قوم ہے، مرا تو وہ شہید ہے۔ دشمن سے لڑتے ہوئے جب محافظ دشمن سے لڑتا ہے، اگر وہ زندہ بچتا ہے، دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے زندہ بچتا ہے، تو پوری قوم اس سپاہی پر، اس نوجوان پر فخر کرتی ہے، اس کا نام فخر سے لیا جاتا ہے۔ مرا تو وہ شہید ہے، اور جب اسے موت آتی ہے میدان جنگ میں دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے مر جاتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے، شہید کہلاتا ہے، شہید کی موت مرتا ہے۔ سروں سے باندھ کر کفن بڑھے چلو بڑھے چلو۔ اے میرے نوجوانوں، تمہاری موت عام موت نہیں ہے، تم وطن کی خاطر لڑ رہے ہو، اس جذبے سے سرشار ہو کر اپنے سروں پر کفن باندھ لو اور دشمن کے مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ تمہاری ہاتھ میں جو تیز تلوار ہے، یہ دشمن جب اس تلوار کو دیکھتی ہے تو ان پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بہادران صف شکن، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ تم بہت بہادر ہو، تم جب دشمن میدان جنگ میں داخل ہوتے ہو تو صف کو چیر کر، دشمن کے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہو اور اپنے وطن کو، اپنے ملک کو کامیابی سے، فتح مندی سے ہمکنار کرتے ہو۔ یہی تمہارا مقصد ہے زندگی کا، اور اسی خاطر اللہ پاک نے تمہیں زندگی عنایت کی ہے۔ تو یہ آخری شعر ہے اس
نظم کا، نظم میں یقیناً آسان نظم ہے، مشکل بھی نہیں ہے۔ نوجوانوں، خاص کر ملک قوم کے نوجوان جو وطن کے سرزمین کے فرزند ہوتے ہیں، انہیں ایسے ہی جذبے سے سرشار ہونا چاہیے۔ خاص کر وہ نوجوان جو فوج میں بھرتی ہوتے ہیں، اپنے وطن کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں اس قسم کا جذبہ رکھنا چاہیے کہ ہر آن ہر گھڑی اسے اپنے وطن سے محبت رکھنی چاہیے۔ یہ محبت کبھی بھی کم نہیں ہونا چاہیے، اور جب بھی ایسا موقع آ جائے کہ وطن کو اس کی جان کی، اس کی زندگی کی ضرورت پڑ جائے، تو کسی بھی فوجی کو، تو کسی بھی بہادر سپاہی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ اپنے وطن کی خاطر اپنی جان قربان کرنی چاہیے۔ یہی سپاہی کی زندگی ہے اور یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی یہ نظم اختتام پذیر ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔